دعائے علوی مصری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید جلیل القدر رضی الدین علی بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ محجود دعویٰ میں نقل کرتے ہیں، جو کہ قدیمی کتاب ہے جس کے مؤلف حسین بن علی بن ہند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماہ سوال 396 میں یعنی 396 ہجری میں میں نے اس دعائے علوی مصری کو لکھا۔ اس طرح روایت کی گئی کہ یہ ایک دعا ہے جو مولا امام زمانہ نے اپنے ایک شیعہ کو جو پریشانی ظلم و ستم میں مبتلا تھا، خواب میں ان کو دعا بتائی۔ خداوند عالم نے اس دعا کی برکت سے اس کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ پورا قصہ کتاب میں موجود ہے۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے یہ دعا بہت زیادہ مجرب ہے، اس کو دشمن اہل بیت کو نہ دینا اور کسی ایسے شخص کو یہ دعا نہ دینا جس کے مذہب کے بارے میں تم نہ جانتے ہو۔ جو ڈیٹیل جاننا چاہتے ہو وہ دعائے علوی مصری سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دعائے علوی مصری: بظہور امام زمانہ، سلامتی امام زمانہ، انتظار امام زمانہ، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پروردگار، کون ہے جو تجھے پکارے اور تو اس کو جواب نہ دے؟ اور وہ کون ہے جو تجھ سے سوال کرے تو اس کو عطا نہ کرے؟ اور وہ کون ہے جس نے تجھ سے مناجات کی تو نے اس کو نا امید کر دیا؟ اور جو تجھ سے نزدیک ہوا ہو اور تو نے اس کو دور کر دیا ہو؟ اے پروردگار، فرعون طاقتور تھا، حالانکہ کافر تھا، نافرمان تھا، اپنے نفس کی ربوبیت کے لیے اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ پروردگار، تو جانتا تھا کہ فرعون توبہ نہیں کرتا اور تیری طرف پلٹے گا بھی نہیں اور واپس بھی نہیں آئے گا، وہ ایمان بھی نہیں لائے گا اور تجھ سے ڈرے گا بھی نہیں، پھر بھی تو نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور جو سوال کیا تو نے اس کو عطا بھی کر دیا۔ تو نے اپنے کرم کی وجہ سے کیا اور جو بھی اس نے تجھ سے طلب کیا وہ تیرے نزدیک بہت کم تھا، اس لیے تو نے عطا کر دیا۔ فرعون کے نزدیک وہ بہت بزرگ چیز تھی، تو یہ چاہتا تھا کہ اس پر اپنی حجت کو تمام کرے اور اس حجت کی تاکید کرنے کے لیے فرعون نے گناہ کیا، کفر اختیار کیا، اس نے تکبر کیا، اپنی قوم پر اپنے کفر کے بارے میں فخر کیا۔ قوم کے سامنے اس نے اپنے نفس پر جو ظلم کیا اس پر تکبر کیا۔ تو نے بردباری کی تو اس نے تکبر کیا۔ فرعون نے اپنے نفس پر یہ واجب قرار دیا اور جرأت مند ہوا اللہ کے سامنے، اس طرح کی اس کو جزا ملی اور فرعون کے کفر تکبر کی جزا اسے دریا میں غرق کیا گیا۔ پروردگار، میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں، تیرے کنیز کی بیٹی ہوں، اعتراف کرتی ہوں تیری بندگی کا، اعتراف کرتی ہوں بتحقیق تیرے سوا کوئی خالق میرے لیے نہیں اور تیرے علاوہ کوئی بھی پروردگار نہیں ہے۔ یقیناً تو ہمارا پروردگار ہے، ہماری باجگشت اور ہمیں پلٹ کر تیری بارگاہ میں آنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جو تو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ جس کا تو ارادہ کرتا ہے اس پر تو حاکم ہے، تیرے کام کے ہونے میں تاخیر نہیں ہوتی اور تیرا حکم کوئی رد نہیں کر سکتا۔ میں جانتی ہوں کہ تو اول بھی ہے آخر بھی ہے، تو ظاہر بھی ہے تو باطن بھی ہے، تو کسی چیز سے بنا نہیں ہے، کسی چیز سے جدا بھی نہیں ہے، ہر چیز سے پہلے ہے، ہر چیز کے بعد ہے، تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو اس کے طریقے سے پیدا کیا ہے، تو سننے والا، دیکھنے والا ہے۔
میں گواہی دیتی ہوں اسی طرح ہے اور رہے گا۔ تو زندہ اور جاوید ہے، تیرے اوپر نیند اور اونگ غالب نہیں ہوتی ہے، خیالات کے ذریعے تیرے اوصاف بیان نہیں ہوتے، ہوس خمسہ کے ذریعے تجھے نہیں پہچانا جاتا اور کسی پیمانے سے ماپا نہیں جاتا، آدمیوں سے تیری مثال نہیں دی جا سکتی، اور یہ تمام مخلوقات تیرے بندے تیری کنیزیں ہیں۔ اے پروردگار، تو ہمارا پالنے والا ہے، ہم سب تیرے پروردہ ہیں، تو ہمارا خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہے، تو روزی عطا کرنے والا ہے، ہم روزی پانے والے ہیں، بس تیرے لیے تمام تعریف ہے اے پروردگار، چونکہ تو نے ہمیں بشر کامل بنایا ہے۔ پروردگار، تو نے مجھے بے نیاز بنایا، خود کفیل بنایا، جبکہ میں ایک چھوٹی بچی تھی۔ تو نے ماں کے دودھ کے ذریعے غذا عطا کی اور مجھے پاک و پاکیزہ کھانا عطا کیا، مجھ کو ایک مکمل انسان بنایا۔ تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، اگر ان تعریفوں کو شمار کیا جائے تو گنا نہیں جا سکتا، اگر کسی جگہ پر رکھ دیا جائے ان تعریفوں کو تو دوسری چیز کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ تیری تعریف کو تمام تعریف والوں پر بلندی و برتری حاصل ہے، ہر چیز کی تعریفوں سے بلند ہے، ایسی تعریف کہ جو تمام چیزوں کی تعریف سے بلند ہوگی۔ جب بھی میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں کسی چیز کے ذریعے تو وہ سب سے بڑھ کر ہے، اور ہر شے اس کی تعریف کرتی ہے، خدا اس کو اتنا ہی محبت کرتا ہے، اور کل تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر، جو تمام مخلوقات سے وزن سے بڑھ کر ہے، اور تعریف اس وزن کے برابر جو عظیم ترین چیز کو اس نے خلق کیا ہے، اس کے وزن کے برابر معمولی چیز کو بھی خلق کیا ہے، اور جو اس کے مخلوق کی تعداد چھوٹوں میں ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کی تعریف کریں اس کی سب سے چھوٹی مخلوقات کے اعتبار سے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہاں تک وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اس کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو جائے۔ اور آئے ہم پروردگار سے سوال کرتے ہیں کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے کاموں کو آسان کر دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے، بے شک وہی توبہ کا قبول کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ اے پروردگار، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، تجھ سے سوال کرتی ہوں، تیرے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے جس نام سے دعا کی، حضرت آدم علیہ السلام نے ترک اولا کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا، جس وقت انہوں نے ترک اولا کیا تو نے ان کے ترک اولا کو معاف کر دیا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کی دعا کو مستجاب کر لیا۔ ایک قریب ہونے والے تو ان سے بہت زیادہ قریب ہے، تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیج، میری خطا کو معاف کر دے، مجھ سے راضی و خوشنود ہو جا، اگر تو مجھ سے راضی نہ ہو تو مجھے معاف کر دے، بے شک میں گنہگار ہوں۔ بتحقیق آقا اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، اگر راضی نہ ہو تو بھی اسے معاف کرتا ہے۔ میں ظالم و خطا کار ہوں، تو ہم سے راضی کر اپنی مخلوق کو، اے پیدا کرنے والے مجھے رضامندوں میں شمار کر اور تیرے حق کو مجھ سے لے لے۔ اے میرے خدا، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس نام کے ذریعے جس کو تو نے وسیلہ بنایا۔ جناب ادریس علیہ السلام نے تجھ سے دعا مانگی، پس تو نے ان کو سچا نبی بنایا، ان کے درجات کو بلند کیا، جس کو تو نے پیغمبر قرار دیا ہے، جس کو تو نے عظیم مرتبہ عطا کیا ہے، ان کی دعا کو قبول کیا ہے اور تو اس کے قریب تھا۔ ایک قریب میں چاہتی ہوں تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، میری پلٹنے کی جگہ جنت قرار دے، میری جگہ تیری رحمت میں ہو، مجھے اس میں جگہ دے، اپنی معافی کے ذریعے اسی جنت میں حور العین کے ساتھ حور العین کو میری زوجہ قرار دے، اپنی قدرت کے ذریعے ایک قدرت
حکمت مند پروردگار، میں سوال کرتی ہوں اس نام کے واسطے سے جس نام کے ذریعے جناب نوح علیہ السلام نے تجھ سے مانگا ہے۔ اے پروردگار، میں مغلوب ہوں، میں ہار گئی ہوں۔ بے شک ہم نے کھولا آسمان کے دروازے کو بہت سے پانی کے لیے، زمین سے ہم نے چشمے جاری کیے، زمین اور آسمان دونوں کے پانی مل گئے آپس میں، اور جو لوگ کشتی پر سوار تھے وہ کشتی جو کیل اور تختے کی بنی ہوئی تھی ان کو نجات دے دی، ان کی دعا کو مستجاب فرمایا۔ میں چاہتی ہوں کہ تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ، جو مجھ پر ظلم کرتا ہے اس کے ظلم سے مجھے نجات دے، جو میرے اوپر ظلم کرنا چاہتا ہے مجھے بچا لے، میری کفایت کر۔ ہر ظالم بادشاہ کے سر سے، طاقتور دشمن سے جو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس سے ہمیں بچا لے، ہر شیطان سے جو نافرمان ہے، ہر سخت انسان سے اور ہر فریب کار کے فریب سے۔ اے بہت زیادہ محبت کرنے والے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتی اس نام کے واسطے سے جس بندے کا نام پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام ہے، جس نے تجھ پر صلوات پڑھی ہے، جس کو تو نے ہر پریشانی اور نقصان سے نجات دی ہے اور دشمنوں پر بلندی عطا کی ہے اور اس کی دعا کو قبول کیا ہے اور تو ان سے قریب تھا۔ اے قریب، رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمیں نجات دے جو ہماری دشمن ہم سے دشمنی چاہتا ہے اور ہمارے حسد کرنے والے کوشش کرتے ان سے نجات دے، اور اپنی کفایت کے ذریعے ہمیں بچا لے۔ اپنی ولایت کو میری سرپرستی بنا اور میرے دل کو اپنی ہدایت کے لیے معین کر، میری مدد کر اپنے تقوی سے، مجھے تیری رضا میں دیکھنے والا اور جاننے والا سمجھ اور اپنی بے نیازی سے مجھے بے نیاز بنا۔ اے میرے بخشنے والے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس اسم کے واسطے سے جسے تیرے بندے اور تیرے نبی و پیغمبر حضرت ابراہیم جو آپ کے دوست تھے انہوں نے سوال کیا کہ جس وقت نمرود نے یہ چاہا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے تو نے آگ کو ٹھنڈا اور بات سلامت قرار دیا، تو نے ان کی دعا کو قبول کیا اور تو ان سے قریب ہو گیا۔ اے قریب، تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، حرارت آگ کو میرے اوپر ٹھنڈا کر، اس کے سولوں کو میرے لیے بجھا دے اور اس کی گرمی سے میرے دشمنوں کی آگ کو ان کے ہی بدن کے ساتھ قرار دے، ان کے مکر و حیلے کو ان کی گردنوں میں ڈال دے۔ پروردگار، ہمیں برکت دے جیسا کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بابرکت بنایا، بتحقیق تو بخشنے والا ہے۔ پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس اسم کے ذریعے سے جو جناب اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی، تو نے ان کو نبی و رسول بنایا، تیرا حرم ان کے رہنے کی جگہ اور عبادت گاہ بنایا، اور تو نے ان کی دعا کو قبول کیا اور نجات دی انہیں جیبا ہونے سے، اور حالانکہ وہ تیری رحمت سے بہت زیادہ قریب تھے۔ اے قریب، تو ان کے بہت قریب ہے، تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میری قبر کو وسیع قرار دے، میرے گناہ کو مجھ سے دور کر دے، میرے کام کو مضبوط کر دے، میرے گناہ کو بخش دے، مجھے توبہ کرنے کی توفیق دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری نیکیوں کو زیادہ کر دے اور بلاؤں کو دور کر دے، میرے کاروبار میں فائدہ کر، چگل خوری کو مجھ سے دور رکھ۔ تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، تو برکتوں کا نازل کرنے والا ہے، تو حاجتوں کا بل لانے والا ہے، تو اچھی چیزوں کو دینے والا ہے اور آسمانوں میں سب سے بزرگ ہے۔ اے پالنے والے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ان چیزوں کو وسیلہ و توسل قرار دیتے ہوئے کہ جن چیزوں کے ذریعے سے تجھ سے سوال کیا تھا تیرے خلیل کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے، اور اسی وسیلے کے ذریعے سے تو نے ان کو ذبح ہونے سے نجات دی، تو نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا، جبکہ یقین تھا کہ وہ ذبح ہو جانے سے وہ ذبح ہو جائیں گے، اور وہ اپنے والد کے حکم پر راضی تھے۔ لیکن جب تجھ سے مناجات کی تو نے چھری کی دھار کو دوسری طرف پھیر دیا، تو نے اسماعیل کی دعا کو قبول کیا اور تو ان کے بہت نزدیک تھا۔ نزدیک ہونے والے میں چاہتی ہوں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور تو مجھے ہر برائی و بلا سے نجات دے، تو مجھ سے نا امیدی کی تاریکی کو ختم کر دے، تو میرے دنیا اور آخرت میں جو چیزیں مہم ہیں ان
ان کو کافی قرار دے، اور وہ چیزیں جس سے میں ڈرتی ہوں اس سے پرہیز کروں، اور ان تمام برائیوں سے پرہیز کروں بحق محمد و آل محمد۔ اے پالنے والے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ان اسماء کے توسل سے کہ جن کے ذریعے سے جناب لوط علیہ السلام نے دعا کی، اور تو نے ان کو ان کے اہل و عیال کو نجات دی زمین میں گھسنے سے، مکان کے منحمد ہونے سے، اور شدت و مشقت میں مبتلا ہونے سے، اور تو نے ان کو ان کے اہل و عیال کو ایک بہت بڑی مصیبت سے نکالا، اور تو نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور اے قریب ہونے والے، تو ان سے بہت قریب تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ میرے پروردگار، تو مجھے اجازت دے ان کاموں کے جمع کرنے کی جو بکھرے ہوئے ہیں، اور تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے میرے بیٹے کو، میرے اہل و عیال کو، اور میرے مال کو، اور تو میرے تمام کاموں کی اصلاح کر، اور تو میرے تمام احوال میں برکت عطا فرما، اور تو میری خواہشوں کو پوری فرما، اور جہنم کی آگ سے پناہ دے، اور تو اپنے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں کے واسطے سے، یعنی نیکوکار ائمہ جو انوار میں سے ایک نور ہے، یعنی محمد اور آل محمد جو پاک و پاکیزہ ہے، وہ پیشوا جو ہدایت کرنے والے ہیں، اور سب کے سب برگزیدہ اور چنے ہوئے ہیں، اور ان تمام لوگوں پر اللہ کی درود ہو، اور ان کی ہم نشینی رزق کا سبب بنتی ہیں، اور میرے اوپر ان کی رفاقت و دوستی قرار دے، اور تو مجھے توفیق دے ان کی ہم نشینی کی، اپنے انبیاء و مرسلین کے ساتھ، اور اپنے مقرب ترین فرشتوں کے ساتھ، اپنے نیک و صالح بندوں کے ساتھ، اور وہ تمام کے تمام جو تیری اطاعت کرتے ہیں، اور مقربین فرشتے جو تیرے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ پالنے والے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس اسم کے ساتھ جس اسم کے ساتھ جناب یعقوب علیہ السلام نے تجھ سے سوال کیا تھا، در حال یہ کہ وہ نابینا ہو گئے تھے اور معاشرے سے الگ ہو گئے تھے، اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی اپنے بیٹے کو کھو چکے تھے، پس انہیں ان کی دعا کو قبول کیا، ان کی دوری کو نزدیک کی، ان کی آنکھوں کو بینائی پلٹائی، ان کی مصیبتوں کو دور کیا، اور اے قریب، تو ان سب سے قریب تھا، تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ تو مجھے اجازت دے ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کی جو میرے اوپر لازم ہو چکی ہیں، اور تو میرے بیٹے کو، میرے اہل، میرے مال کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، اور میرے تمام کاموں کی اصلاح کر، اور میرے تمام حالات کو باعث برکت قرار دے، میری آرزوؤں کو پوری فرما، اور میرے کاموں کی اصلاح کر، اے کرم والے، اے صاحب بزرگی، اپنی رحمت کے ساتھ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ان ناموں کے ساتھ جن ناموں کے وسیلے سے تیرے بندے، تیرے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور تو نے ان کی دعا کو قبول کیا، تو نے ان کو اتنے گہرے کنویں سے نجات دی، ان کی پریشانیوں کو دور کیا، اور تو نے ان کو ان کے فریب دینے والے بھائیوں سے بچا لیا، اور تو نے اس کے بعد جناب یوسف کو ایک غلام سے بادشاہ بنا دیا، اور ان کی ہر دعا قبول فرمائی۔ اے قریب، تو ان سے بہت قریب تھا، تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج، اور ہر دھوکہ دینے والے کے دھوکے سے، ہر اس چیز سے کہ جس سے لوگ حسد کرتے ہوں، اس کو مجھ سے دور رکھ، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ اے پالنے والے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ان اسماء کے توسل سے کہ جس اسماء کے ذریعے تو نے اپنے بندے اور اپنے نبی موسیٰ ابن عمران کی دعا کو قبول فرمایا، اس وقت کہ جب تو نے کہا، اے پاک، اے بلند مرتبہ والے، مجھے آواز دو پہاڑ کے دانی طرف سے، اور تو نے ان کو اپنے سے قریب کیا راز و نیاز کی گفتگو کرنے کے لیے، اور تو نے دریا میں ان کے لیے سوکھا راستہ بنایا، ان کو اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل میں سے تھے سب کو تو نے نجات دی، اور فرعون و حامان ان کے لشکر کے تمام سپاہیوں کو غرق کر دیا، اور جناب موسیٰ کی دعا کو تو نے قبول کیا۔ ایک قریب، تو ان سے بہت قریب تھا، اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تو محمد اور آل محمد
پر درود نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور ان تمام سر سے مجھے محفوظ رکھ جن کو تو نے پیدا کیا ہے، اور تو مجھے قریب کر اپنی بخشش سے، اپنے فضل کو میرے اوپر کشادہ کر دے، اتنا کشادہ کر کہ میں تیرے تمام مخلوقات سے بے نیاز ہو جاؤں، اور تو میرے لیے ایسا ہو جا کہ میں تیری مغفرت، تیری رجا کو پالوں۔ تو میرا ولی ہے اور تمام مومنین کا ولی ہے۔ پالنے والے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اسماء کے ذریعے سے کہ جن کے ذریعے سے تیرے بندے تیرے نبی داؤد نے دعا کی، اور تو نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا، اور پہاڑوں نے ان کے حکم پر عمل کیا تھا۔ وہ پہاڑ جو صبح شام تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اور تمام کے تمام تیرے بندے تیری تسبیح کرتے ہیں، اور تو نے اپنی حکومت کو مضبوط بنایا ہے، اور تو نے ان کو حکمت و کتاب عطا کیا ہے، اور تیری عطا سے وہ لوہے کو موم بنا دیتے تھے، اور تو نے ان کو وہ تعلیم عطا کی ہے کہ اسی سے جرہ بنتی ہے، اور تو نے ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ تو ان کے بہت قریب تھا۔ اے قریب، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، میرے تمام امور تیرے اختیار میں ہیں، میری تقدیر کو آسان کر دے، اور تو مجھے عبادت و مغفرت کی توفیق عطا فرما، اور تمام ظالمین کے ظلم سے دور رہ، اور دھوکہ دینے والے کے دھوکے سے، مکر کرنے والے کے مکر سے محفوظ رہ، اور فرعونیوں کے زور و زبردستی سے، حاسدوں کے حسد سے، خوف دلانے والوں کے خوف سے محفوظ رہ، اور مجھے ایسی جگہ پناہ دے جہاں اطمینان و اعتماد ہو، اور مومنین ہو، اور تجھ پر امید رکھنے والے ہوں، اور اعتماد کرنے والے صالح ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے پالنے والے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ان اسماء کے ذریعے، جن اسماء کے ذریعے تیرے بندے تیرے نبی سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی، جب انہوں نے کہا پالنے والے تو مجھے ایسا ملک عطا فرما دے کہ پھر میرے بعد کسی کو ایسا ملک عطا نہ کرے۔ بے شک تو بخشنے والا ہے، بے شک تو نے میری دعا کو قبول فرمایا، اور مجھے تمام مخلوقات پر حکومت عطا کی، اور وہ نبی ہوا پر سفر کیا کرتے تھے، پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، اور تو نے ان کو شیطان کے مکر و فریب سے دور رکھا، دوسروں کے دروازے کو زنجیر سے بند کر دیا، اور جو کچھ ان کو عطا کیا تھا وہ سب تو نے ہی عطا کیا، نہ کہ تیرے علاوہ اور کسی نے۔ قریب تو ان کے بہت قریب تھا۔ تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرما، میرے قلب کی ہدایت فرما، میری عقل کی گرہ کو کھول دے، میرے غم کو دور کر دے، مجھے خوف سے پناہ دے، اسیری سے رہا کر میری پشت کو مضبوط بنا، اپنے نفس کی تربیت کے لیے مجھے مہلت دے، میری دعاؤں کو قبول فرما، میری آواز کو سن لے، اور مجھے جہنم کا ایندھن قرار نہ دے، اور دنیا کو میرے لیے بڑا مقصد قرار نہ دے، میرے رزق میں وسعت عطا فرما، میرے اخلاق کو اچھا بنا، میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر۔ بے شک تو میرا سردار، میرا مولا، اور میری آرزو کو پورا کرنے والا ہے۔ پالنے والے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ان اسماء کے ذریعے سے جن کے ذریعے جناب ایوب علیہ السلام نے دعا کی۔ صحت کے بعد جب بلا نازل ہوئی، سلامتی کے بعد بیماری آئی، وسیع قدرت کے بعد تنگی آئی، یقیناً تو نے ان کی تمام مشکلات کو حل کیا، اور ان کو ان کے خاندان کی طرف پلٹایا۔ جب انہوں نے تجھے آواز دی اور تجھ سے دعا مانگی، اور تجھ سے امید اور لو لگائے بیٹھے تھے، اے پروردگار، میں بھی اسی طریقے سے مجبور ناچار ہوں، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، بس
بس نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، تمام مشکلات کو دور فرمایا۔ بس تو بہت قریب تھا، ایک قریب میں چاہتی ہوں کہ تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج میرے انسان، میری پریشانیوں کو دور کر، میرے نفس و اہل و مال و اولاد اور بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور ایسے حفظ و امان میں رکھ جو میرے لیے کافی اور پائیدار ہو، اور اتنی مقدار میں روزی دے کہ میں بے نیاز ہو جاؤں، ہدایت والا ہو جاؤں، اور اس روزی کو میرے لیے لباس قرار دے، میری آنکھوں میرے کانوں کو فائدہ اٹھانے والی بنا، ان دونوں کو حقیقی میرا وارث قرار دے۔ بے شک تو ہر شے پر قادر ہے، اے پالنے والے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اسما کے ذریعے سے، جس کے ذریعے جناب یونس علیہ السلام نے سوال کیا مچھلی کے پیٹ میں، جبکہ تین دن اندھیروں کے درمیان میں تھے، جب تجھے پکارا اور تجھ سے کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تمام تسبیح تیرے لیے ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، کوئی بھی نہیں ہے سوائے تیرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک و پاکیزہ ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم ہے۔ بس تو نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کے لیے کدو کا درخت بنایا، اس نے تب 1,00,000 انسانوں کو بھیجا ہے، اے قریب ہونے والے تو ان سے بہت قریب تھا۔ میں چاہتی ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، ان کی دعا کو قبول کر۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اس لیے مصیبتوں کے دریا میں غرق ہو گئی ہوں، بہت زیادہ ظلم ہوئے ہیں تیرے بندوں کی وجہ سے میرے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور مجھے ان سے پناہ دے، مجھے آگ سے بچا لے، مجھے آزادی دے بلاؤں سے، اور آزاد شدہ لوگوں میں سے قرار دے۔ اپنی نیکی کی وجہ سے بہت احسان کرنے والے میرے خدا، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اسما کے توسل سے کہ جن اسما کے ذریعے تو نے اپنے بندے اپنے نبی جناب عیسیٰ جناب مریم کے بیٹے نے درود بھیجا، اس موقع پر جب روح القدس پہنچے، جب انہوں نے گہوارے میں کلام کیا، ان کے معجزوں سے مردے زندہ ہوتے تھے، ان کے ذریعے سے اور تیری اجازت سے تو نے مادر اور بیٹے کو بیماری سے شفا بخشی، تو نے مٹی سے پرندے کی شکل کو بنایا، پس وہ تیرے اذن سے اڑنے لگا، ایک قریب ہونے والے تو ان سے بہت زیادہ قریب ہے۔ چاہتی ہوں کہ تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیج۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، جو مجھے جس کے لیے پیدا کیا اس سے فارغ رکھ، مجھے مشغول نہ کر اس میں جس میں میرے لیے زحمت و پریشانی ہے، اور مجھے دنیا میں عبادت گزار اور زاہدوں میں قرار دے۔ اور پیدا کیا ہے تو نے جس کو عافیت کے ساتھ اور بزرگی دی، اس کی زندگی کو عافیت کے ساتھ جن لوگوں کے لیے ان کو گزارا ہے۔ اے بخشنے والے خدا، اے مہربان خدا، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس اسم کے ذریعے، جس نام کے ذریعے آصف ابن برکیہ جو ملک سبا پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے دعا کی، جس کی ایک پلک جب کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے تخت تھا، پر جیسے اس نے اس کے ملک کو دیکھا اس سے کہہ دیا تمہارا تخت جو ایسا ہے، کہا یہی ہے، بس اس کی دعا کو تو نے قبول کر لیا۔ اے قریب ہونے والے تو ان سے بہت زیادہ قریب تھا، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، میرے وہ گناہ جو برے ہیں مجھ سے دور رہ، میری اچھائیوں کو مجھ سے قبول کر، میری توبہ کو قبول کر، جو میرے اوپر غربت آ گئی ہے اس کو دور کر دے، میری ہار کو ختم کر دے، میرے دل کو اپنی یاد میں زندہ رہ، مجھے عافیت کے ساتھ زندہ رہ۔ میں تجھ سے چاہتی ہوں اس اسم کے ذریعے جو تیرے بندے تیرے نبی زکریا نے اس پر درود بھیجی، اس حالت میں کہ جب تجھ سے دعا کی تھی اور شوق تھا کہ امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں بخش دیے جائیں گے، پس عبادت محراب
آپ برخاست ہوئی۔ اس حالت میں آہستہ آہستہ میں کسی نے پکارا اور کہا، پروردگار اپنے پاس سے مجھے ایک بیٹا عطا کر جو آل یعقوب سے ہو، میرا پسندیدہ نیک وارث قرار دے۔ پس یحییٰ کو اس نے عطا کیا اور دعا کو قبول کیا۔ اے قریب ہونے والے، تو ان سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کے بیٹے کی حفاظت کر اور اس کے بیٹے کی حفاظت کر، مجھ کو اس کا حصے دار بنا، مجھے اور ایمان لانے والے کو، اور جو مستحق ہے ثواب کے، وہ امیدوار ہے اس کے جو تیرے پاس ہے، اور جو میرے پاس نہیں ہے مجھے اس سے نا امید نہ قرار دے، اور ہمیں پاک و پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رہ اور پاک و پاکیزہ موت کے ساتھ اٹھا لے، وہ جو تو چاہتا ہے خیر انجام دے۔ اے خدا، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس اسم کے واسطے سے جس اسم کے ساتھ فرعون کی بیوی نے تجھ سے سوال کیا، جس وقت اس نے کہا، پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنا، مجھے فرعون ان کے برے کام کرنے والوں سے نجات دے اور مجھے ظالمین کے گروہ سے رہائی دے۔ یقیناً تو نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اے قریب ہونے والے، تو ان سے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے جنت کو، اور اسے جو کرم بخشا ہے اس کو بھی دیکھا ہے، اور اپنے اولیاء کو روشن اور محمد اور آل محمد کے صدقے میں راحت و آرام بخشی ہے۔ مجھے ان سے، ان کی آل سے، ان کے صحبت والوں سے اور ان کے صحبت والوں کو، ان کے دوستوں کو مانوس کیا ہے، اور ان تمام نیک کاموں کو مجھے دے دے اور آگ سے نجات بخش، اور وہاں جو اہل آگ کے لیے آمادہ کیا ہے، جنجیروں سے، بیڑیوں، نیزوں سے اور کیلوں سے اور عذاب کی قسموں سے رہائی دے۔ اپنے لوٹنے کے لیے کرامت والے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس نام کے ذریعے سے کہ جس نام کے واسطے سے تیرے صدیق بندے نے مریم بتول مسیح رسول کی ماں نے تجھ سے سوال کیا تھا، مریم ابن عمران عصمت و طہارت نے خود اپنی حفاظت کی ہے، اس میں تو نے اپنی روح ڈالی اور اس نے اپنے رب کے کلمات کے ذریعے سے اور کتاب کے ذریعے سے اس کی تصدیق کی۔ یہ خدا کے حکم سے حکم تھا، جناب مریم کی دعا قبول ہوئی۔ اے قریب ہونے والے، تو ان سے بہت زیادہ قریب ہے، میں چاہتی ہوں کہ تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور تو میری ایک مضبوط قلعے میں حفاظت کر جو کہ تیرا سب سے مضبوط قلعہ ہو، اور محکم زمین پر میری حفاظت فرما، اور میرے لیے اس چیز کو کافی قرار دے جو تیرے نزدیک کافی ہے۔ ہر سرکش کی سرکشی سے مجھے محفوظ رکھ، ہر تجاوز کرنے والے کے ظلم سے، ہر مکر کرنے والے کے مکر سے، ہر خیانت کرنے والوں کی خیانت سے، ہر جادو کرنے والوں کے جادو سے، ہر ظالم و جابر بادشاہ کے ظلم و جور سے۔ اے حفاظت کرنے والے، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں آسماں کے ذریعے سے کہ جن آسماں کے ذریعے سے تو نے اپنے بندے اور چنے ہوئے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہ جو تیری مخلوق میں سے بہترین مخلوق ہے، اور وہ مخلوق جس پر تیری وحی نازل ہوئی جبرائیل امین کے ذریعے، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام لے آئے تیرے رسول پر، اس محمد مخلوق کی طرح کہ جس محمد کو تو نے خلق کیا، جو تیرے خالص اور مخصوص بندے تھے، پالنے والے، تو ان پر درود بھیج۔ تو نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور تو نے ایسے لشکر کے ذریعے سے ان کی مدد کی جس کو نہیں دیکھا گیا، اور پھر تو نے ان کو اپنے کلمات کے ذریعے بلند کیا، وہ کلمات کے جس کے ذریعے کافر مایوس ہو گئے۔ اے قریب ہونے والے، تو ان سے بہت زیادہ قریب تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسا درود جو پاک و پاکیزہ ہو، ہمیشہ باقی رہنے والا ہو اور مبارک ہو، جس طریقے سے ان کے پدر
ابراہیم اور اولاد ابراہیم پر درود بھیجا، ان پر برکت نازل فرما، جس طریقے سے جناب ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی، ان پر ایسے ہی صلوات بھیج جیسے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر صلوات بھیجی، اور اس کے علاوہ اور زیادہ صلوات برکت رحمت جو تیرے پاس بے حساب ہیں، اور مجھے انہی لوگوں میں شامل کر، انہی لوگوں میں قرار دے، انہی کے ساتھ محصور کر، انہی لوگوں کے ساتھ میں شمار کر، یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ حوض کوثر سے سیراب ہو جاؤں، اور داخل کر مجھے ان لوگوں کے گروہ میں، مجھے انہی لوگوں کے ساتھ جمع کر، انہی کے ذریعے سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے، انہی کے ذریعے سے میرے سوال کو پورا فرما، میری دین و دنیا و آخرت کی حاجتوں کو پورا فرما، اور میری زندگی اور موت انہی کے ساتھ ہوں، اور ان کو میرا سلام پہنچا، ان کے جواب سلام کو میری طرف پلٹا۔ پالنے والے تو ان پر رحمت و برکت و درود نازل فرما، پالنے والے تو آدھی رات میں پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے مجھ سے دعا کروں، آیا ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، آیا ہے مجھ سے کوئی امید رکھنے والا کہ میں اس کی امید کو پورا کروں، آیا ہے کوئی مجھ سے آرزو رکھنے والا کہ میں اس کی آرزو کو پورا کروں۔ اے پالنے والے، میں تیری بارگاہ میں تجھ سے سوال کرنے کے لیے کھڑی ہوں، اور تیرے دروازے پر مسکین ہوں، تیرے دروازے کا ضعیف ناتوان بندی ہوں، تیرے دروازے کی فقیر ہوں، تجھ سے آرزو لگائے بیٹھی ہوں، میں تجھ سے امید لگائے سوال کرتی ہوں، تیری رحمتوں پہ امید کرتی ہوں، اور تیری بخشش پر بھروسہ کرتی ہوں، اور میں تجھ سے التماس کرتی ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ میں چاہتی ہوں تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور میرے سوالوں کو پورا فرما، میری آرزو کو پورا فرما، میرے فقر کو ختم کر دے، میری کھسر کسی پر رحم فرما، میرے گناہوں کو درگزر فرما، میری گردن کو ان مظالم سے آزاد فرما جو میرا تیرے بندوں پر حق ہے، اور مجھے قوت عطا فرما، اور میری بے چارگی کی عزت افزائی فرما، اور مجھے ثابت قدم فرما، میرے جرم کو بخش دے، اور میری فکر و ذہن کو بلند فرما، اور میرے مال حلال کو زیادہ کر، اور دنیا کے تمام کاموں میں میرے لیے خیر اور برکت عطا فرما، اور ان چیزوں کے ذریعے سے مجھے راضی فرما۔ اے پالنے والے، تو مجھ پر رحم فرما، اور ہمارے والدین پر رحم فرما، ان لوگوں پر رحم فرما جو مومنین و مومنات میں سے تھے، مسلمین اور مسلمات میں سے تھے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے پالنے والے، تو مجھ پر الہام کر ان نیکیوں کا جن نیکیوں کے ذریعے سے میں اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاؤں، اور ان کو تو جنت کا مستحق قرار دے، اور میرے ماں باپ کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی برائیوں کی مغفرت فرما، ان دونوں کی بہترین جزا دے جو انہوں نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اس کا ان کو بے حد ثواب دے، ان کو جنت میں بھیج۔ پالنے والے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تو ان پر ظلم نہیں کرے گا، اور تو ان سے راضی ہو جا، اور کیا تو ان کی طرف متوجہ نہیں ہے؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ ان کو دوست قرار دے؟ پالنے والے، تو جانتا ہے اس قوم کے بارے میں جن لوگوں نے تیرے بندوں پر ان پر بھی ظلم و زیادتی کی، جبکہ ان کی زیادتی بغیر کسی حق کے تھی، بغیر کسی دلیل کے تھی، بلکہ انہوں نے ظلم کیا، عداوت کی، بغیر وجہ تہمت لگائی۔ پس تو نے اگر ان کے لیے ایک مدت قرار دی ہے اور انہوں نے اس مدت کو پورا کر لیا، یا تو نے ان کو مہلت دی اور وہ مہلت تمام ہو گئی، یقیناً تیرا قول سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ بے شک جو اللہ چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے، اور وہ ام الکتاب جو تیرے پاس ہے اس میں سب کچھ درج ہے۔ پس اے پالنے والے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ان چیزوں کے ذریعے سے جن چیزوں کے ذریعے تیرے خاص بندوں نے سوال کیا اور ملائکہ مقربین نے سوال کیا، تو نے ام الکتاب میں ان کو جو مہلت دی ہے اسے ختم کر دے۔
ان لوگوں کی نابودی و برے انجام کو لکھ دے، یہاں تک کہ وہ انجام کو پہنچ جائیں، ان کی مدت کو تمام کر دے، ان کے ایام کو ختم کر دے، ان کی عمر کو ختم کر دے، فاسقوں کو ہلاک کر جو بعض پر مسلط ہیں، یہاں تک کہ اس میں سے کوئی ایک باقی نہ رہے اور کسی ایک کو نجات نہ دیں، ان کی صفوں میں فرق پیدا کر دیں، ان کے اسلحوں کو بے اثر کر دیں، ان کی طاقتوں کو ختم کر دیں اور مہلتوں کو تمام کر دیں، ان کی عمر کو کم کر دیں، ان کے قدموں میں لغزش پیدا کر دیں، ان کے وجود سے زمین کو پاک فرما، اپنے بندوں پر یہ بات تو ظاہر کر دے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیری سنت کو تبدیل کیا، تیرے وعدے کو توڑ دیا، تیری حد کی حرمت نہ کی، اور ان لوگوں نے تیرے حکم سے انکار کیا اور تیرے حکم کی بڑی سے بڑی سرکشی کی، اور وہ سب سے بڑے گمراہوں میں سے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، اور ان کی طاقت کو ختم کر دے، ان کی زندگی کو موت میں تبدیل کر دے، ان کی ازواج کو غارت کر دے، اور جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو ظلم سے آزاد کر، ان ظالموں کو شکست دے، ان کے ہاتھوں کو کوتاہ کر، اور ان لوگوں کے ذریعے سے اپنی زمین کو پاک کر، اور ان کو حکم دے کہ تیری جرات سے دور ہو جائیں اور ان کے مال ختم ہو جائیں، ان کی حکومت بکھر جائے، ان کی بنیادیں نیست و نابود ہو جائے۔ اے کرامت و بزرگی والے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، اے میرے خدا اور ہر شے کے خدا، اے میرے پالنے والے اور ہر چیز کے پالنے والے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، تجھ سے دعا کرتی ہوں ان چیزوں کے ذریعے سے کہ جن چیزوں کے ذریعے سے تیرے بندے، تیرے رسول، تیرے نبی، تیرے چنے ہوئے موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے دعا کی ہے، جبکہ ان دونوں نے تجھ سے دعا کی، تیرے فضل سے امید کے پروردگار تو نے فرعون اس کے لشکر کو مال دنیا میں سے بہت زیادہ عطا کیا، اور ظالم اس کے ذریعے سے تیرے بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ پروردگار تو اس کے مال کو برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، وہ ایمان نہ لائے یہاں تک کہ وہ تیرے دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ موسیٰ و ہارون نے تجھ سے منت کی، تو نے ان کو نعمت عطا کی، ان کی دعا کو قبول فرمایا، یہاں تک کہ وہ تیرے حکم کو وہاں تک پہنچائیں۔ اے خدا، تو نے فرمایا کہ میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول فرمایا اور ان دونوں کو طاقت عطا کی، اور ان دونوں نے ظالموں کی پیروی نہیں کی، ان لوگوں کی جو لوگ تیرے راستے کو نہیں جانتے تھے۔ اے پروردگار، میں چاہتی ہوں کہ تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ظلم و ستم کرنے والوں کے اعمال کو ختم کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، ان کو جہنم میں بھیج دے، ان کو اپنے دریا میں غرق کر دے، اور جس آسمان میں زمین کے نیچے وہ ہیں وہ تیرے اختیار میں ہیں، اس میں تیری قدرت ہے، ان کے ظلموں کو لوگوں پر عیاں کر دے۔ بس اے پروردگار، ان کے ساتھ ایسا ہی کر اور ایسا کرنے میں جلدی کر۔ تو کتنا اچھا ہے کہ تجھ سے سوال کیا جائے، کتنا اچھا ہے کہ تو نے ان کے چہرے کو ذلیل کیا۔ میں نے تیری طرف ہاتھوں کو اٹھایا اور زبان سے دعا کی، اور تیری نگاہ کرم مخصوص ہو گئی، اور ان کے دل تیری طرف آ گئے، ان کے قدم تبدیل ہو گئے، اور ان کے اعمال تیرے حکم کے مطابق ہو گئے۔ پالنے والے، میں تیری بندی تجھ سے سوال کرتی ہوں ان اسماء کے ذریعے سے جو خوبصورت اسماء ہیں، ہر اس کام کے ذریعے سے سوال کرتی ہوں جو خوبصورت ہے، بلکہ میں تجھ سے تمام اسماء کے ذریعے سے سوال کرتی ہوں کہ تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ان لوگوں نے جن لوگوں نے سرکشی کی اور بغاوت کی، ان کو ان کے انجام تک پہنچا، ان کو بہت گہرے گوشے میں ڈال دے، ان کو پتھروں سے مار، ان لوگوں کو تیروں کے ذریعے سے مار یہاں تک کہ وہ زمین میں گھس جائیں، ان کو کمانوں کے ذریعے سے مار، اس کے بعد ان کو پھر پلٹا، ان کو پسیمانی و شرمندگی کے ساتھ قرار دیں، یہاں تک کہ ان کا غرور ختم ہو جائے اور ذلیل ہو جائے، وہ اپنے کام کی وجہ سے چھوٹے ہو جائے، پھر ان کی گردنوں کو باندھ دیں، در حال یہ کہ اس کے ذریعے سے وہ ذلیل و اسیر ہو جائے، اور اسی سے باندھ جس رسی کو انہوں نے آرزو کی تھی، تاکہ وہ دیکھے اور ہم سب تیری قدرت کو دیکھیں، اپنی قدرت و حکومت ان کو دکھا، اور یہ سب اسی گاؤں میں کر جس گاؤں میں انہوں نے ظلم کیا تھا۔
بے شک تیرا بدلہ دردناک عذاب ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں سے بدلہ لے جنہوں نے باعزت اور عمدہ شخصیتوں کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ بے شک تو عزیز ہے اور قدرت والا ہے اور تیرا عذاب شدید ہے اور تیرا بدلہ بہت شدید ہے۔ اے پالنے والے تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، اپنے عذاب کو نازل کرنے میں جلدی کر، جیسا کہ ان ظالمین نے ظلم کرنے میں کوئی کمی نہیں کی تھی اور جن لوگوں نے شرکسی کی تھی ان لوگوں پر اپنا غضب نازل فرما۔ یہ ایسا غضب کر جس کو کوئی شے بتا نہ سکے اور اپنے اس غضب کے نازل کرنے میں تاجیل فرما۔ یہ ایسا امر ہو جس میں نہ تاخیر ہو نہ پلٹنے والا ہو۔ بے شک تو شاہد ہے، تو جاننے والا ہے راز کو اور تو جاننے والا ہے میرے ہر کلام کو، ان کا کوئی بھی عمل تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور ان خائنین کا کوئی بھی عمل تجھ سے دور نہیں ہے۔ تو غیب کا جاننے والا ہے جو دل اور ضمیروں میں ہے، تو اسے بھی جاننے والا ہے۔ پالنے والے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اور تجھے آواز دیتی ہوں، تو ان چیزوں کے ذریعے سے جن چیزوں کے ذریعے سے میرے سرداروں نے سوال کیا تھا اور تو نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ تو پاک و پاکی اور بلند مرتبہ ہے، اور تو نے فرمایا تھا کہ جب تو نے مجھے آواز دی تو میں کتنا اچھا جواب دینے والا ہوں۔ اے میرے پروردگار تو بہترین جواب دینے والا ہے، تو بہترین لبیک کہنے والا ہے، بہترین سوالوں کا جواب دینے والا ہے، بہترین عطا کرنے والا تو وہ ہے جسے کسی سوال کرنے والوں کو نا امید نہیں کرتا، کسی امیدوار کی امید کو رد نہیں کرتا، تیرے دروازے سے کسی اصرار کرنے والوں کو واپس نہیں کرتا، کسی سائل کی دعا کو رد نہیں کرتا اور کسی دعا کرنے والی کی امید کو آرزو کو رد نہیں کرتا، کسی کے زیادہ مانگنے پر ناراض نہیں ہوتا کیونکہ تمام حاجتوں کو تو ہی پوری کرتا ہے۔ بس اے اپنی مخلوق کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے والے، بس نزدیک ہے کہ میری آنکھیں تیری بارگاہ میں نہ ہو جائیں اور یہ تیری نزدیک بہت چھوٹی چیزیں آسان ہیں۔ میری حاجت ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک مچھر کا بال۔ اے میرے سردار، اے میرے مولا، تو ہی میرے اعتماد اور میری امید ہے، بس میں چاہتی ہوں تو محمد علی محمد پر صلوات بھیج۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج، میرے گناہ کو بخش دے۔ میں تیری بارگاہ میں آئی ہوں حالانکہ میری پشت گناہوں کے بوجھ سے لدی ہوئی ہے، میں انہی گناہوں کی وجہ سے توبہ کر رہی ہوں۔ میرے گناہوں کو مقدور اور تیرے بندوں کو بہت زیادہ حقوق جو میری گردن پر ہیں، سوائے تیرے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ مجھے اس سے کوئی رہائی نہیں دے سکتا، نہ ہی اس پر کوئی قدرت رکھتا ہے، یہ تیرے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ میرے گناہ زیادہ ہیں اے پروردگار، میرے گناہ زیادہ ہیں، میرے آنسو کم ہیں، بلکہ میرا قلب مثل سنگ پتھر ہو چکا ہے، آنکھیں خشک ہو چکے، ایسا نہیں ہے بلکہ تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور انہی کل شے میں سے میں ایک ہوں، بس تو مجھے اپنی رحمت میں شامل کر یا ارحم الراحمین۔ ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اس دنیا میں کسی شے کے ذریعے میرا امتحان نہ لے، وہ جو میرے اوپر رحم نہ کرے اس کو مجھ پر مسلط نہ کر، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے ہلاک نہ کر، مجھے ہر ناپسندیدہ چیز سے رہائی دے، ہر ظلم کو دور کر دے اور اس پردے کو مجھ سے دور کر دے جو پوشیدہ ہے، اور جب حساب کے دن تو لوگوں کو جمع کرے گا تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ اے بہت زیادہ نیکیوں کی عطا کرنے والے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مجھے سعادت مندی کی زندگی عطا فرما، اگر مجھے موت دے تو شہیدوں کی موت دے اور مجھے دوستوں کی طرح قبول فرما، اور میری حفاظت کر اس دنیا و آخرت میں ہر سلطان و فجار کے سر سے، اور ہر سر اور محبت کرنے والے بد عمل کرنے والے ان تمام لوگوں سے محفوظ رکھ، اور سرکشی کرنے والوں کے سر سے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، اور وہ لوگ جنہوں نے بغاوت کی وجہ سے شرک کیا، یہاں تک کہ مکر کرنے والوں کے مکر سے قافلے والوں کی آنکھوں کے میری طرف ایسے ہی کر دے جیسے کہ اندھے اور فسق فجور بکنے والوں کی زبان کو میری طرف چھوٹی کر دے، دست درازی کرنے والوں کو ہاتھوں کو میری طرف سے باندھ دے اور ان کی کوششوں کو کمزور کر دے، ان کے گیس کو دشمنی کو ختم کر دے، ان کے کان اور آنکھوں کو اور دلوں کو مشغول کر دے، مجھے اپنے امن اور امان میں قرار دے، ان کی حکومت سے محفوظ رکھ، مجھے اپنی پناہ میں قرار دے، اور برے پڑوسیوں سے اور برے لوگ جو ہم نشین ہیں ان سے محفوظ رکھ۔
بے شک تو ہر شے پر قادر ہے، بے شک اللہ میرا ولی ہے کہ جس نے کتاب کو نازل کیا ہے، اور یہی اللہ تمام صالحین کا ولی ہے۔ اے پالنے والے، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، اور تو پناہ دینے والوں میں سب سے بہتر پناہ دینے والا ہے، اور میں تیری عبادت کرتی ہوں، اور صرف تیرے لطف سے امید کرتی ہوں، اور صرف تجھ سے مدد چاہتی ہوں، تجھی سے ہی مانگتی ہوں کہ تو میرے لیے کافی ہے، اور تجھے ہی آواز دیتی ہوں، تیرے ہی وسیلے سے طلب کرتی ہوں، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور مجھے نہ پلٹانا مگر یہ کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ میری کوشش ہے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور میری تجارت میں ہرگز خسارہ نہ ہو۔ جس کا تو اہل ہے مجھ سے مواخذہ نہ کرنا، جن چیزوں کی میں اہل ہوں اس کا مجھ سے مواخذہ کرنا۔ بے شک تو اہل تقوی، اہل مغفرت، اہل فضل، اہل رحمت میں سے ہیں۔ اے پالنے والے، یہ صحیح ہے کہ میری دعا طویل ہے، میرے گناہ زیادہ ہے، میرے سینے کی تنگی کو کھول دے، مجھے وہ علم دے کہ میں تجھ سے وہ دعا مانگوں جو میرے لیے کافی ہو، بلکہ وہ سب کی میں جو کچھ اپنی زبان سے کہوں وہ درست ہو۔ اے پالنے والے، تو اپنے ہر بندے کے گمان کو جانتا ہے، اور جو مناجات کرتا ہے اس کے دل کے ارادوں کو بھی تو جانتا ہے۔ بس اے پالنے والے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل فرما، میری دعا کو اپنی اجازت سے قریب کر دے، میری دعا کو اپنی اجابات سے قریب کر دے، میری آرزو پر لطف و کرم فرما، اپنی قدرت کے اعتبار سے وہ میرے اوپر احسان فرما۔ اس مقام پر کوئی ایسا نہیں ہے جو تیرے علاوہ میری ان تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ جو کچھ میں نے سوال کیا ہے اس کو جو کچھ میں نے سوال کیا ہے اس کو عطا تیرے لیے کرنا آسان ہے، جبکہ میری خطائیں زیادہ ہیں، لیکن بتحقیق تو اس پر قادر ہے۔ اے سننے اور دیکھنے والے، پالنے والے، اس مقام میں میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں جہنم کی آگ سے، تیرے غضب سے، کیونکہ گناہوں کا بوجھ مجھ پر ہے، اور میں وہ عیوب کے جو رسوا کرنے والے ہیں۔ بے شک تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ، تو میری طرف نظر کرم کی نگاہ سے دے، مجھے جنت میں بھیج دے، اور تو میرے اوپر ایسی مہربانی کر جو مہربانی کرنے کا حق ہے، اور اپنے عقاب سے نجات دے۔ بے شک جنت اور جہنم تیرے ہاتھ میں ہے، اس کی تالا کنجی تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر شے پر قادر ہے، یہ امر تیرے لیے آسان ہے۔ بے شک تو میرے لیے ایسا ہی کر جیسا میں تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ اے قدرت رکھنے والے، کوئی بھی قدرت و طاقت نہیں رکھتا ہے سوائے تیرے۔ اے بلند اور بزرگ، ہمارے لیے خدا ہی کافی ہے، تو بہترین وکیل ہے، بہترین مولا ہے، سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اس خدا ہی کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ پالنے والے، تو صلوات بھیج ہمارے سردار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ پالنے والے، تو درود نازل فرما انبیاء کے سردار پر، بہترین اولیاء پر، اور وہ جن کو تو نے چنا ہے، وہ جو بلند و پاک و پاکیزہ ہے، متقی و پرہیزگار ہے، جن کو ان کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تیری اجازت سے تیری طرف بلانے والے ہیں۔ وہ روشن چراغ ہے، وہ محمد مصطفیٰ اور ان کی آل ہے، یہ راز کی چابی بھی ان کے پاس ہے، اور وہ تقوی و پرہیزگاری کا چراغ ہے۔ سلام ان پر ان کی اتباع کرے، اور سلام ان پر جو ان کی اتباع کرے، اور درود نازل فرما تمام انبیاء مرسلین پر، اور ان تمام لوگوں پر جو تیری اطاعت کرتے ہیں، چاہے وہ آسمان والوں میں سے ہو، چاہے وہ زمین والوں میں سے ہو، اور خاص طور سے محمد صلی اللہ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین سلام نازل فرما۔
پالنے والے تو ہمارے اوپر رحمت نازل فرما، ان کے ساتھ ہماری بھی مغفرت فرما۔ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے، پالنے والے، جو مجھ پر حملہ کرتا ہے وہ تیری مدد سے، جو غلبہ حاصل کرتا ہے وہ بھی تیری مدد سے، اس لیے کہ کوئی چیز جو اس حرکت میں نہیں آتی مگر یہ کہ تیری مدد سے، کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو تیری طاقت سے ممتاز ہو مگر یہ کہ تیری مدد ہو۔ جس کو تو نے پیدا کیا حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو نے اپنی ریت میں انتخاب کیا ہے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عطرت کو، ان سب پر درود نازل فرما۔ مجھے اس روز کی سختی سے محفوظ رکھ اور مجھے خیر و خوبی عطا فرما، اور جو کبھی نیک کاموں کو انجام دو اس میں تو اپنا رحم و کرم کرنا، مجھے اپنی محبت عطا کر، اور جو میری آرزو ہے اس کو ہر فریب کار و سرکشی کرنے والے، ہر اذیت آزار ہونے والے کی قدرت سے محفوظ رکھ، یہاں تک کہ وہ میرے لیے سپر ہو جائے، اور مجھے ہر عذاب و بلا سے محفوظ رکھ، اور میرے ہر خطرناک کام کو بدل دے امن و امان میں، وہ چیزیں جو میرے لیے مانے ہیں اسے آسان کر دے تاکہ مجھے کوئی اسے پلٹا نہ سکے، اور شہر کی کوئی بھی اذیت و بلا مجھ پر عاجل نہ فرما۔ بے شک تو ہر شے پر قادر ہے اور تمام کام تیری طرف پلٹتے ہیں، اور تیرے مثل کوئی شے نہیں ہے، اور وہ جو سننے اور دیکھنے والا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی کل نعمہ وصلی اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب فاکفنا یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على